السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کر دیا سواء برابر ہے علیہم اوپر ان کے خواہ انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو ام یا لم نہیں تنذرہم ڈراؤ ان کو لا نہیں یومنون وہ ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ نبی کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش فرماتے تھے، تبلیغ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، ورنہ آپ کی دعوت تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے پیچھے سورۃ فاتحہ میں ہم نے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا، سورۃ البقرہ کے آغاز میں انعام یافتہ گروہ کی بات ہوئی جو خالص مومن ہوتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں پڑھا، المغضوبی، یعنی جن پر غضب ہوا، یعنی وہ لوگ جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کچھ عمل نہیں کرتے۔ یہاں کسی دوسرے گروہ کا ذکر تھا، یعنی مومنوں کے بعد خالص انکار کرنے والوں کا، خواہ وہ عوام میں سے ہوں، لیڈر میں ہوں، یا ان کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ دوسرا گروپ انسانوں میں سے کس قسم کا گروہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا بے شک الذین وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ کافروا یعنی کافروا لفظی معنی ہے اس کا پردہ ڈالنا، چھپا دینا، انکار کرنا۔ جنہوں نے انکار کر دیا یعنی عربی زبان میں ان کو کافر کہتے ہیں۔ رات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں تو رات کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو ڈھانپ دیا ہو، کوئی چادر سی اوپر ڈال دی گئی ہو، جیسا کہ ماں نے اپنے بچے کے اوپر چادر ڈال دی ہو۔ آرام کر لے تو کافرہ کا لفظی معنی چھپانا۔ کافر رات کو بھی کہتے ہیں کہ رات چھپا دیتی ہے، سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں کسان کے لیے، فارمر کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو، بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر نہ ڈھانپے گا تو چڑیا کھا جائیں گی، کچھ بھی نہیں اگے گا۔ تو کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ کافر کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹوم ہوتی ہے، جیسے متقی، اسی طرح منافق، فاسق، یہ مختلف لوگوں کے عملی رویے کی وجہ سے ان کے اندر صفات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب عربی میں اگر رات کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو برا بھلا کہا گیا ہے، یا کسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو تو اس کا عیب یا نقص تلاش کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہاں کچھ لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے اس کو نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کافروا بما نزل یعنی جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ سواء برابر ہے، کن کے لیے برابر ہے؟ ان کافروں کے لیے۔ انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، لم یا نہ تنذرہم ڈرائیں ان کو، یعنی کسی کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا، خوفناک چیز سے ڈرانا۔ خوفناک چیز سے مراد کیا ہے؟ بدترین انجام کے اختتام میں کیا ہونے والا ہے؟ ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ڈرانا۔ لیکن اس میں خوفناک تو ہوتا ہے، لیکن ڈرانے والے کا وہ دھمکی والا لہجہ نہیں ہوتا، شفقت والا، پیار والا ہوتا ہے، اس قدر محبت والا ہوتا ہے۔ نبی کا لقب ہے نذیر، ڈرانے والا۔ تو نبی جو ہے انتہائی ہمدردی، محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔
لوگوں کے ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والا۔ مثلاً بچہ اگر غلطی کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جائے، ماں کے انداز میں شفقت ہوتی ہے اور سختی بھی، لیکن پیغمبر کے انداز میں شفقت ہوتی ہے، انتہائی محبت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے نبوت کو امم سے تشبیہ دی ہے۔ امم ماں یعنی ممتا ہی سمجھ لیجئے، امم سے تشبیہ دی ہے۔ ماں جسے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی نبی بھی اپنی امت کے لیے تڑپتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو، یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی محبت کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس کے حمل کے وقت تو دیکھیے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، ایسے لگتا ہے بس جان ہی نکل جائے گی، اور بچے کی پیدائش کے وقت تو وہ موت کے قریب ترین ہوتی ہے، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے اپنے آپ کو وہ ہلاک کر ڈالے گی۔ تو نبوت کا بھی امم سے تشبیہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ ماں بچے کی پیدائش کے مرحلے سے لے کر دودھ پلانے تک، اس کو کھلانے پلانے، اس کو پروان چڑھانے میں اور پھر اس کی تربیت میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ ایک پیغمبر اس سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے، یعنی امت نے قوم، امت بعد میں بنتی ہے جب وہ ایمان لے آتی ہے، اس سے پہلے اپنی قوم کے لیے ایک نبی تڑپتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ ہر انسان اسلام قبول کر لے۔ ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا قصور کوئی نہیں کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، آپ میں جتنی بھی یعنی مائیں ہیں سب چاہتی ہیں کہ ان کے بچے محنت کریں، وہ کھا لیں، وہ پڑھیں، وہ سو جائیں، وہ ہر کام کیا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سو جائیں، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سونا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کا دل تکلیف میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کھا لیں، لیکن وہ کھانا نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھ لیں، لیکن وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے۔ پھر آپ تنگ آ کر کہتے ہو کہ تم فیل ہو جاؤ گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ڈرانا ہوتا ہے کہ بچے کو ڈرائیں کہ تم فیل ہو جاؤ گے، محنت کر لو، تو پھر ان کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں صبح کیا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اپنی مرضی کرنے دے۔ قوم بھی اپنی یعنی کہ بچوں جیسا رویہ اختیار کرتی ہے پیغمبر کے ساتھ، وہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے اپنی جان ختم کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی ابو جہل، ابو لہب، ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر اپنا کام نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، اس پر الزام نہیں آتا۔ الزام کس پر آتا ہے؟ نہ ماننے والوں پر۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بچہ فیل ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اگرچہ ذمہ دار ماں نہ بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیتی ہے کہ مجھ پر الزام آئے گا، میں نے ٹھیک فرض انجام نہیں دیا، ٹھیک طرح اس پہ توجہ نہیں دی۔ تو پیغمبر کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اتنی فکر تھی کہ قیامت کے دن کوئی میرا گریبان نہ پکڑ لے کہ میں نے نہیں بتایا۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں۔ مثلاً اگر ایک ماں ڈاکٹر ہے تو کوئی یہ کہے کہ یہ بچے گا نہیں، اگر وہ مر جائے گا تو کیا ڈاکٹر کا قصور ہے؟ ڈاکٹر کی شامت کہ اس نے کہا تھا کہ یہ مر جائے گا تو یہ مر گیا، کیا ڈاکٹر کے کہنے پر کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں، جو کہا گیا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس میں اب ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یا پیغمبر کی کوئی کمی ہے پہنچانے کے اندر، کوئی کمی ہے؟ نہیں، نہ پیغمبر نے کوئی کمی چھوڑی، نہ بتانے کے اندر کمی چھوڑی کہ انہوں نے سن کر بھی انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں مانیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ختم اللہ، کہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اللہ نے ہی مہر لگا دی تو وہ پھر کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟